کچھ اور مسئلے جن کی طرف میرا خیال ہے کہ اٹینشن کی بہت ضرورت ہے. آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ڈالر کی منتقلی پر لگائی گئی پابندیوں کے باعث کتابوں کا کاروبار اور ان کی جو پبلیکیشن ہوتی ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے, اور اسٹوڈنٹس کو درکار کتابیں مارکیٹ سے نہیں مل رہی. کاغذ درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اسکولوں کی کتابوں کی جو پبلیکیشن ہے, پرنٹنگ ہے, ان پہ بھی کافی مشکلات ہیں. مطلب ہر ایونیو میں آپ سوچیں تو دیر از سم چیلنج اور دی ادر. کتابیں امپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے مقامی کتابیں انتہائی مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں. ویسے کتابیں امپورٹ ہم کرتے کیوں ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا. ان پابندیوں سے طلباء, پبلشرز, امپورٹرز سب متاثر ہو رہے ہیں. غیر ملکی پبلشرز کے پیسے ادا نہ ہونے سے درآمد کنندگان کو قانونی نوٹسز مل رہے ہیں. کتابوں کے تاجر, پبلشرز اور امپورٹرز کے مطابق ماضی میں ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے. ہمارے گیسٹ کے پاس بہت سے جوابات ہوں گے ان کے ڈیفینیٹلی, اور ناصر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بک پبلشر ہیں جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں فورن پبلشرز کو بھی, اور ساتھ ہی ڈیپٹی کنوینر ہیں کراچی انٹرنیشنل بک فیئر. ناصر صاحب, یہ بڑا سیریس ایشو بنا ہوا ہے اس وقت کہ ایک تو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بکس کا نہ ہونا. جی بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا, اور امید کرتا ہوں کہ اس سے کچھ بہتری شاید آ جائے انشاءاللہ. اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر اس میں یہ ہے کہ جی اس وقت امپورٹ بند کر دی گئی ہے, اور ایجوکیشن کو آئی وڈ سے کہ کہیں بھی کسی لسٹ میں بھی نہیں ڈالا گیا. کچھ اسینشل آئٹمس کی لسٹ ایک دی گئی ہے کہ جی تو بیسکلی نہ اسینشل نہ نان اسینشل, مطلب کسی لسٹ میں بھی ایجوکیشن کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے اس وقت امپورٹ بالکل زیرو, پیپر بھی نہیں ہے بازار میں, اور ہمارے جو اس وقت لوکل پیپر ہے وہ بھی اتنا مہنگا کر دیا کہ وہ امپورٹڈ پیپر سے بھی زیادہ اوپر نکل گیا ہے. اور جو لوکل ملز ہیں ہمارے وہ 100% ایڈوانس مانگتے ہیں, اور اس میں بھی 4-6 مہینے کا وہ ٹائم مانگتے ہیں. ناصر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کتابوں سے جڑے مسائل اور اس پہ ہم بات کریں گے, اور اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہیں, a lot of students would be watching, جیو پاکستان ٹی وی, ٹویٹر, روز ایک نا اس فہرست میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں چیلنجز نظر آتے ہیں ٹو ڈو بزنس ان پاکستان. مطلب کون کون سے ایونیوز جو پھنسے پڑے ہیں اس وقت آگے نہیں جا سکتے. ہم پبلشنگ کی بات کر رہے ہیں, ناصر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بک پبلشر ہیں. سب سے ٹاپ پرائیورٹی میں کیا آپ ایشو آئیڈینٹیفائی کریں گے جو حل ہونا چاہیے؟ جی اس وقت جو ہے ہماری امپورٹ بالکل بند کر دی گئی ہے. تقریباً 1.5 مہینے سے ہمارا ایک 700 پاؤنڈ کا کنسائنمنٹ میرا ایئرپورٹ پہ پڑا ہوا ہے, جو کہ اپروول بینک سے نہیں مل رہی. 700 پاؤنڈ جی اس کی اپروول نہیں, اس سے زیادہ تو اس پہ ڈیمریج لگ گیا. ایبسلیوٹلی جی وہ اس کی اپروول نہیں مل رہی. 2 مہینے سے میری پیمنٹ آؤٹ ورڈ ریمیٹنس جو ہم کہتے ہیں جو بھیجنی ہے پبلشرز کو, 2 مہینے سے ہمارے پاس ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ اسینشل آئٹم کی لسٹ میں نہیں ہیں بینک کتابیں. جی, اور بینکوں کو بھی کوئی کلیئر انسٹرکشنز نہیں ہے وڈ سے کہ کیا کرنا ہے, ہاؤ ٹو گو ورڈ. اور ایجوکیشن کو کسی بھی لسٹ میں شامل ہی نہیں کیا, پرائیورٹی نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک افسوس. اچھا ایک سوال ظاہر ہے دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ ہم چھپی چھپائی کتابیں کیوں امپورٹ کر رہے ہیں. وی کین ویری مچ print these books here, جس سے ہماری انڈسٹری بھی فلرش کرے گی. ہم ان سے رائٹ خریدیں, ہم سافٹ کاپیز بنائیں, ہم یہاں پہ خود چھاپیں کتابیں. ایسا بھی ممکن نہیں؟ جی ایسا بالکل ممکن ہے, اور ایسا ہی ہوتا تھا. یہ جو پچھلی گورنمنٹ جو بھی پی ٹی آئی کی, اس میں جو یہ سنگل نیشنل کریکولم آپ نے شاید سنا ہوگا جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا تھا, جس کی وجہ سے ایجوکیشن کی تباہی پھیر دی. میں اس کو کہوں گا کہ ہمارے اس وقت بھی آپ آ کے دیکھیں ویئر ہاؤسز بھرے ہوئے جو کہ ہماری بکس لوکل پرنٹ ہوئی تھیں, لیکن آپ کو جب یہ کہہ دیا جائے کہ جی اب ختم, اب آپ نے یہ کتابیں نہیں بیچنی, اب یہ ہم نے آپ کو ایس ایل اوز وہ سارے دے دیے, اب آپ کی ہر پبلیکیشن اکارڈنگ ٹو دس وہ ہوگی, اینڈ اٹ از اے سنگل نیشنل کریکولم. سب سکولز سب یہ ایک ہی نصاب یوز کریں گے. اس پہ ہو سکا امپلیمنٹ 3.5-4 سال میں؟ نہیں, میں امپلیمنٹ ہی کا ہی مسئلہ ہے, اس میں امپلیمنٹیشن ہی کا ہی پرابلم ہے, اور وہ میری نظر میں تو ایک اتنا بڑا کیوس ہے فیلئر آلسو. جی, اور اس کے اندر سوائے کہ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ اگین
करप्शन का जो वो एक नया दरवाज़ा खोल दिया गया है और उसमें वही है जिसे कहते हैं ना वो पैसा फेंक तमाशा देख। अच्छा, अब इन अ नटशेल नाज़िर साहब, किस तरह आपके जो इश्यूज हैं पब्लिशिंग के जो हैं, आई मीन इंक्लूडिंग पेपर, जो कि अभी तक हम अपना पेपर एक हाई क्वालिटी पेपर क्यों नहीं बना सकते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। किस तरह रिजॉल्व हो, इफ़ यू कुड रिजॉल्व देम, मतलब क्या एक आइडियल सिचुएशन बने? देखिए जी, हम तो वी कैन ओनली पुट अप अ रिक्वेस्ट, जो भी हाई अप्स हैं, मिनिस्टर्स हैं या फेडरल मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, कि हमने पहले भी कोशिश की है उन तक बात पहुंचाने की कि जी एटलीस्ट इसमें जो ड्यूटी टैक्सेस इंपोर्टेड पेपर पे प्लीज़ इसको कुछ कम करवाएं। अब आप देखें ना कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मिल्स जो लोकल हैं उनसे कोई वो नहीं करता कि भाई आप पेपर क्वालिटी या आप प्राइसिंग या आप जो ये 6-6 महीने 4-4 महीने का 100% एडवांस मांगते हैं, ये क्यों है? पेपर रेडीली अवेलेबल क्यों नहीं है? तो ये आई थिंक जो डिपार्टमेंट्स या जो जिसके अंडर ये फॉल करते हैं, वो अगर इसको लेके चलें तो वो कर सकते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्टेड पेपर जो बढ़ाई गई थी तो उसका फ़ायदा इतने सालों में कोई लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश कर जाती, इस काबिल हो जाती कि उसी क्वालिटी का पेपर बना सकती, तो समझ भी आता। थैंक यू आपका नासिर हुसैन साहब, होपफुली आपका मसला किसी तरह हल हो सके, हम तो आपकी आवाज़ बने हैं। अभी जब मुश्किलात आती हैं ना, तो हम पहले भी बात कर रहे थे पिछले घंटे में कि जी हमारी इंडस्ट्री बड़ी बेहतर, उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का कुछ होता नहीं है खास। वी वर टॉकिंग अबाउट द डेयरी इंडस्ट्री एज वेल। इस वक्त हमें पता भी नहीं था शायद इस तरह के पब्लिशिंग में भी कितने चैलेंजेस आ रहे हैं। वी डोंट रियली कम अप, ऑलमोस्ट एज इफ प्रायोरिटी ही नहीं है कि इसको भी फ़रोग दो भाई, अब मौका मिला है। एक बात मैं कहना, इस वक्त हमारा जो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन है मार्च, वो बिल्कुल सर पर है। इस वक्त कोई किताब नहीं है, ना प्रिंटेड ना इम्पोर्टेड, कोई इस वक्त अवेलेबल नहीं है। स्कूल्स परेशान है, बच्चों को कोई किताब इस वक्त अवेलेबल नहीं है और ना होगी जिस तरह से हम चल रहे हैं। How tragic is that?